ایک چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس بعض جگہ جو ہے پہلے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ختم موسیقی کی جاتی ہے، اور بعض مشرقین کے وہاں پر جو ہے پہلے ختم موسیقی کی جاتی ہے اور بعد میں جو ہے فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو سیدھے اسی طرح سمجھایا گیا ہے کہ جو ہے اگر کوئی بالفرض جو ہے کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو کوئی شخص ہے جو ہے پہلے جو ہے تحفے جو لے کے آتا ہے وہ تحفے جو ہے ان کے قدموں میں رکھتا ہے، اور کوئی ہے کہ جو ہے پہلے جو ہے ان کے قدموں کو چومتا ہے، اس کے بعد جو تحفے لایا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو دونوں طریقے جو ہے ہمارے پاس جو ہے صحیح طریقے ہیں، آپ کے مرشد جس حساب سے کرتے ہیں اس حساب سے جو ہے اپنے کو زیارت کرنے کا طریقہ ہے۔ خصوصاً بندگی میرا سید شاہ قاسم مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کا یہ عمل تھا کہ وہاں کا ادب ہے کہ جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس اور آپ کے دائرے والوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ پہلے جو ہے فاتحہ پڑھا جاتا اور اس کے بعد جو ہے ختم موسیقی کی جاتی، اور بندگی میں شاہ نصرت مخصوص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پاس کے سلسلے میں جو ہے پہلے ختم موسیقی کی جاتی ہے اور بعد میں جو ہے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور دونوں طریقے بالکل جو ہے صحیح ہیں۔ تو لکھا ہے زیارت قبور کا جو ہے عام طریقہ اس طرح سے ہے کہ زیارت کرنے والے افراد حضیرے اور قبرستان میں جب داخل ہوں تو باوضو داخل ہوں، ان کے دلوں میں خوف خدا اور بزرگوں کی عظمت رہے۔ احاطے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے پیر سے جوتے وغیرہ نکال لیں، اس کے بعد آہستگی اور بلا آواز کیے یہ پڑھے جو کافی ہے، جو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن بکم لاحقون انشاءاللہ، یعنی جو ہے آپ سلامتی بھیج رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تم ہم سے جو ہے پہلے گزرے اور انشاءاللہ ہم جو ہے تم سے آگے ملیں گے۔ اس کے بعد اولاً صاحب حضیرہ بزرگ کی خبر پر جائیں، السلام علیکم کہنے کے بعد پھول یا کوئی ہرا پتا 3 یا 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھول کے 3 حصے کرتے ہوئے 3 بار خبر پر رکھ دیں، سینے کے اوپر رکھیں، خبر کو سینے کے اوپر رکھیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے جن کو معلوم نہیں ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں جو ہے ڈال دیتے ہیں، 3 حصے کر کے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جو ہے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہوئے ذرا اونچا اٹھائیں اور اس خبر کی روح کو ثواب پہنچانے کا ارادہ کرتے ہوئے کہیں ثواب فاتحہ بروح فلاں، یعنی جن کا نام لینا ہے ثواب فاتحہ بروح بندگی میرا سید شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار، اس کے یہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 3 بار یہ درود پڑھیں، اس کا خصوصی درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی کل ملک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آیت الکرسی بھی ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کسی کو یاد ہے تو الف لام میم سے ہم المفلحون تک، یعنی جو پہلا رکوع ہے سورہ بقرہ کا وہی پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، اور سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ان کا ثواب اس خبر والے مرحوم کو بخش دیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اے خداوند قدوس مرحوم کی روح کو بھی اپنے دیدار سے سرفراز فرمائیں۔ اس کے بعد وداعی سلام اور قدم وزی کر لیں۔ اس طرح جو ہے آپ کا زیارت قبور کا طریقہ ہو۔ تو عام جو طریقہ ہے پھول زیارت قبور کے پاس آپ خبر کے پاس پہنچنے کے بعد پھول رکھنا ہے آپ کو، اور ہاتھ جو ہے آپ کو اٹھانا ہے، اور ثواب فاتحہ بروح فلاں جس کا بھی نام لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھے، اور جو ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا اور یہ درود پڑھ دیا تو آپ کا کافی ہے۔ اگر آپ کو اور بھی صورتیں یاد ہیں تو آپ جو ہے اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ثواب جو ہے آپ جس کسی کی زیارت کر رہے ہیں ان کو بخشنا ہے۔ اسی طرح صاحب حضیرہ کی زیارت کر لینے کے بعد دوسری قبروں کی زیارت بھی کر لی۔ تمام قبور کی زیارت کے بعد جب واپس ہونے لگے تو حضیرے قبرستان کے دروازے یا اس کے آخری حد کے پاس آ کر جمع فاتحہ اس طرح پڑھیں، جمع فاتحہ جو پڑھتے ہیں فاتحہ بروح پاک حضرت جو صاحب حضیرہ ہے ان کا نام لیں، حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح وہ جمیع مومنین و مومنات و مصدقین و مصدقات کہہ کر پھر سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور درود شریف پڑھ کے جو ہے آپ تمام ارواحوں کو جو ہے بخش دیں۔ جب آپ ختم پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے حضرت شاہ رحمۃ اللہ کے جو صاحب حضیرہ ہیں ان کا پہلے نام لینا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمیع مومنین و مومنات و مصدقین و مصدقات کہہ کر جو ہے آپ کو وہی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہے، اور تمام اس کا ثواب جو ہے تمام ارواحوں کو حضیرے کی جو ہے بخش دینا ہے۔ تو یہ زیارت قبور کا جو ہے سمپل طریقہ ہے۔ پھر اور کچھ عموماً جو دیکھا جا رہا ہے آج ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے جو حضیرے ہیں یہ بہت بڑے اللہ والوں کے جو ہے دربار ہیں، بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے دربار ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے کئی بزرگان دین ایک حضیرے میں دفن ہو جاتے ہیں جو خود جو ہے صاحب حضیرہ ہونے کی جو ہے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے کئی صاحب دیدار ہستیاں جو ہے بڑے بزرگ کے نیچے بندے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ
ان کے زیر پائیں جو ہے کئی دفن ہو چکے ہیں جو خود جو ہے صاحب حضیرہ ہو سکتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے اگر آپ کو وہاں کے معاملات دیکھ لیے جائے, ہمارے مرشدین گزرے دن کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ معاملات دیکھ لیں تو آپ جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے جانا پسند کریں گے, یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ. کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے جاتا ہے اور زیارت کر کے جو ہے نکل جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے آپ کو جانا ہے. کافی ادب کا جو ہے بڑا دربار ہے وہاں پہ. اس کے آداب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. پہلے حضیرے کے آداب بتائے گئے ہیں ہمارے پاس, اس کے بعد پھر زیارت قبور کے بھی جو ہے آداب بتائے گئے ہیں. چند روایتیں وہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں, ایک کتاب ہے تذکرۃ الروح سے, جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے, سنت الجماعت کے اکابر علماء میں سے آتے ہیں, غیر مذہبی ہیں لیکن 400-500 سال قبل کے ہیں. تو جو چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی, ایک صحابی کی روایت ہے کہ خبر کی حرمت جو خبر ہوتی ہے کہ ابھی ابن شیبہ اور حاکم نے روایت کی ہے, کتاب حاکم کتاب ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہا انہوں نے, صحابی کا قول ہے رسول اللہ کی, کہ میں انگاروں یا تلواروں کی دھار پر چلنا پسند کروں گا مگر کسی مسلمان کی خبر کو روننا پسند نہ کروں گا. انگار پر اور تلواروں پہ چلنا جو ہے پسند کروں گا, لیکن کسی مسلمان یا مومن کی جو ہے خبر کو روننا پسند نہ کروں گا. خلیفۃ اللہ امام اسلام کا عمل تو جو ہے ہمارے واسطے جو ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے خلیفۃ اللہ کا جو ہے عمل پیش کرنا ہے, جہاں پہ جو ہے اسلام نے جو ہے خلد آباد میں اولیاء کرام کی خبروں کا اتنا تقدس رکھا تھا کہ قبور جو ہے کافی وہاں پہ مٹ چکے تھے. تو اسلام جو ہے ایک مقام آیا ہے, کہا جاتا ہے کہ جو ہے خلد آباد میں غالباً حضرت شاہ راجو خطار رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے اور حضرت سید محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کے روزے تک جو ہے آپ انگوٹھوں کے بل جو ہے اسلام جو ہے گزرے. حضرت سلام اللہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پہ اسلام انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں. دیکھیے سلام اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے اس قدر اولیاء اکرام دفن ہے کہ جو ہے بندہ اس قدر احتیاط کے ساتھ چلنے پر بھی جو ہے کبھی کسی ولی کی جو ہے جسم پہ جو ہے پیر پڑ رہا ہے, کبھی کسی ولی کی جو ہے ہاتھ پہ, کبھی کسی کان پہ جو ہے پیر پڑتا جا رہا ہے, اس قدر احتیاط کے ساتھ چلنے پہ, اس قدر اولیاء کرام وہاں پہ مدفون ہے. تو وہ مہدی موعود اسلام وہاں پہ جو ہے ادب بتائے ہیں کہ اولیاء کرام کا جو ہے ادب کیا جاتا ہے, ان کی قبور کا ادب کیا جاتا ہے. تو اس لیے دیکھیے وہ اتنا ادب ہے وہاں پہ کہ انگاروں پہ چلنا اور تلواروں پہ جو ہے چلنا پسند کریں گے, لیکن جو ہے کسی خبر کی جو ہے خبر کے اوپر سے جو ہے گزرنا پسند نہیں کریں گے. اور چند روایت, تو یہاں پہ جو ہے بالکل باوضو رہنا ہے اور یہ ادب کا مقام ہے. تو یہاں پہ جو ہے سونا نہیں ہے, سونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو وہاں پہ سونا نہیں ہے, آپ کو جو ہے باوضو رہنا ہے, بے وضو نہیں رہنا ہے. تو ادب کا مقام ہے, وہاں پہ جو ہے نہ سوئی. 7واں ادب, اصحاب مزار سرتابہ نور ہے, وہ بیرونی روشنی کے محتاج نہیں ہے, اس لیے مشرکوں کی مثل مزار کو دیوالی یعنی مسکن معبود سمجھ کر دیوالی کی طرح چراغاں اور مہندی کرنا محض فعل ابس یعنی غلط فعل اور اسراف ہے, جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, یعنی بے شک ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو یہ جو چراغاں وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں یہ نہایت جو ہے بدعت ہے, یہ غلط طریقہ ہے. بلکہ بعض جگہ تو دیکھا جاتا ہے, اکثر دیکھیے لگانے کا طریقہ یہ انتہائی جو ہے غلط طریقہ ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے کھوپڑا وغیرہ لیا جاتا ہے, کھوپڑے کی بٹی, اس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے, اس کے اندر بتی لگا کے جو ہے سلگایا جاتا ہے. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. غیروں کے پاس شاید تھا ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی جو ہے بگاڑ کے بعد طریقہ آیا ہوگا. یہ تو قوم مہدویہ ہے, یہاں پہ تو زیارت کے لیے جاتے ہیں فیض حاصل کرنے کے واسطے, ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بزرگ کی ہستی کے سینے میں ہے وہ حاصل کرنے کے واسطے جو ہے جاتے ہیں. تو یہ تو جو ہے انتہائی غلط طریقہ ہے, اور یہ حقیقت میں شروع اس واسطے ہوا تھا, آگے لکھا ہے کہ ہاں اپنی ضرورت کے لیے حدود قبرستان کے مختلف مقامات میں 2-4 چراغ لگانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چراغ لگانے سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ خبروں میں ٹھوکریں نہ ہوں, جاتے جو ہے ٹھوکریں نہ ملی, اور سانپ بچھو سے بچے. تو محض چراغ وغیرہ جو لگاتے تھے پہلے, وہ جو ہے پہلے لائٹ وغیرہ نہیں تھی, تو جو ہے ایک ثواب کے واسطے جو زائرین آئیں گے ان کے ثواب کے واسطے جو ہے چراغیں وغیرہ جو ہے لگا دی جاتی تھی. صرف محض اسی واسطے لگایا جاتا تھا اور کوئی دوسری وجہ نہیں تھی. اب یہی جو ہے کام بنتے جو ہے ایک ثواب کے واسطے ہوتے جو ہے چراغ لگانے کا جو ایک الگ سے جو ہے چراغوں کی جو ہے مسجد کا ایک الگ سا مقام بن گیا, چراغ لگانے کا جو ایک الگ سٹینڈ لگا دیا گیا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, بدعت ہے. قوم مہدویہ میں اس کی جو ہے کوئی سند نہیں ہے, نہ رسول اللہ سے, نہ صحابہ رسول سے, نہ مہدی موعود سے, نہ صحابہ مہدی سے, نہ قوم مہدویہ کے جو ہے بزرگوں سے. اب آگے آپ سنیں گے کہ ہمارے پاس کی جو ہے زیارتیں جو ہے حقیقت میں کیسی ہوا کرتی تھی. 8واں ادب, قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنا, ہنسی مسخری کرنا, خہ مارنا, باجے بجانا اور گربے گانا, خواہ وہ مہدی یا بندگی میاں کی شان میں ہی کیوں نہ ہو, نامحروموں کے منہ گھرنا, خواہ مرد عورت کا منہ دیکھے یا عورت مرد کا,
بھانگ بیڑیاں پہننا منت کی نیت سے، ناریل خبر پہ توڑنا، سوا سیر، سوا پان سیر یا سوا من یوں سوا یعنی عدد ناقص کی قید سے ملیدہ ہی کے نیاز کرنا، اوپر کے اولیاء اللہ کی خبروں پر شاندار غلاف دیکھ کر بزرگان مہدویہ کی خبروں پر بھی محض نمودار شان کی غرض سے عرس پر غلاف چڑھانا اور روانگی کے وقت چوری سے جو ہے چوری کے خوف سے اٹھا لینا، مزار پر سندل سوننا وغیرہ خشک اور بے جان چیزیں چڑھانا، شہرت اور نیک نامی کی غرض سے جاہل زائرین کی طرح پینسل یا سیاہی سے اپنا نام بھی لکھ کر روزے کی دیواروں کو بدنما کرنا، یہ سب باتیں سخت ممنوع ہیں۔ تمام کی تمام جو باتیں ہیں سخت ممنوع ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے سامنے لکھی، یہ تو جو ہے آپ عام آدمی سمجھتا ہے ہنسی کرنا، مسخرے کرنا، خے مارنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، لیکن جو دوسری چیزیں پڑھی گئی ہے سوا سیر، یہ جو ملیدہ وغیرہ جو نیاز وغیرہ کرتے ہیں اس تعلق سے لکھا گیا ہے، اور جو غلاف وغیرہ چڑھانے کا ہے، اور جو پینسل وغیرہ سے دیکھا جا رہا ہے آج کل جو ہے تھوڑے سالوں سے بچوں کی جب 10th کے ایگزام، انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس آتے ہیں تو اپنے ہال ٹکٹ نمبرز وغیرہ جو ہے مزاروں پہ لکھ رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کیا سسٹم سمجھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کا بنا لیا گیا ہے کہ جو ہے سفارش ہوگی ایگزام کے واسطے، جو ہے سفارش ہوگی، جن کے بعد جو ہے دنیا بالکل جو ہے کتے کے برابر بھی جو ہے دیکھا نہیں گیا تھا۔ دنیا تاریکان دنیا تھی، اللہ کے واصل تھے۔ اب آپ جو ہے کسب کے واسطے، دنیا کمانے کے واسطے بچہ پڑھ رہا، کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اب وہ جو ہے ایگزام کے واسطے جا رہا ہے اور جو اپنے ہال ٹکٹ نمبر جو ہے وہاں پہ جو ہے لکھ رہا ہے۔ آگے لکھیں گے اس کے بدلے میں جو ہے ہوتا کیا ہے۔ ان چیزوں سے ہوتا یہی ہے کہ جاتے ہیں سلطان قبرستان سے یعنی صاحب عزیرہ سے نظر شفقت حاصل کرنے اور فیض ولایت مقیدہ کی سبیت لینے، لیکن ان باتوں سے الٹے آ جاتے ہیں ان کے غضب میں، الٹے جو ہے ان کے غضب میں آ جاتے ہیں۔ جس قبرستان میں ایسے خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں، وہاں کے بزرگ فاعلین پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے بھی وہاں نہیں رہتے۔ اس صورت میں زائرین مغضوبین کس کی زیارت کرتے ہیں، خود انہی سے جو ہے دریافت کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کس طرح ہو جاتا ہے، جا رہے ہیں ایک اچھے کام کے واسطے، الٹا جو ہے ان کاموں سے، کیونکہ قوم مہدویہ میں خاص طور پہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری پاسداری کی ہے، شریعت کے خلاف جو ہے کوئی عمل یہاں پہ جو ہے نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جب زیارت قبور کی بھی جو ہے اجازت دی گئی ہے، کیا گیا ہے، سنت رہی ہے، تو بھی جو ہے پوری شریعت کی حفاظت کے ساتھ۔ اگر آپ غیروں کے پاس دیکھیں گے تو یہی جو ہے ایک جو ہے جب اولیاء کرام کی جو مزارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ایک بزنس کا جو ہے کافی ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے وہاں کی جو ہے متولین کے واسطے، دوسرے لوگوں کے واسطے، اور جو زیارتیں وغیرہ ہوتی ہیں پورا بدعت کا جو ہے انبار ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے پاک طریقے سے زیارت کی جاتی ہے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے زیارت کی جاتی ہے، اور جو ہے شریعت کی پوری حفاظت کے ساتھ جو ہے زیارت کی جاتی ہے۔ اور آخر کا قبرستان میں بوٹ یا جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ جوتا پہن کر وہی لوگ چلتے ہیں جن کے دل میں ہنوز یعنی اب تک قبرستان کی عظمت و بزرگی نہیں پیدا ہوئی، ان کی چشم ظاہر بھی صرف سطح زمین سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہے، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ مادر زمین کے آغوش میں کیسے کیسے بزرگ آسودہ ہیں۔ جو لوگ جوتا پہن کے قبرستانوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے، وہ صرف جو ہے ان کی نظر جو ہے صرف مٹی تک جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے۔ حالانکہ جو ہے دیکھیے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے واقف ہوتے ہیں، جو ہے صرف مقام بدلا ہے، اگرچہ کہ جو ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کم سے کم جو ہے اس تصور کے ساتھ جو ہے قدموں کو جو ہے چوم رہا ہے۔ اب جیسا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، آپ کے سامنے تو سیدھے سیدھے جو ہے حدیث رسول جو ہے حوالتاً جو ہے پیش کر دی گئی ہے۔ ایک حوالہ صاحب عالمگیری مشہور فتاوی عالمگیری مشہور کتاب ہے سنت العلمات کی مطلب بھی اس میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خبروں کو چومنے میں بھی جو ہے حرج نہیں ہے، ماں باپ کے قدموں کو خبروں کو جو ہے چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمان دین کی خبروں کو چوم سکتے ہیں، ماں باپ کی خبروں کو چوم سکتے ہیں، ان کے قدموں کو چوم سکتے ہیں۔ جو شرک کہتے ہیں یہاں پہ شرک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب جس طرح جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیے مین جو ہے تصور ہوتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدہ جو کر رہے ہیں تھوڑے آپ جو ہے دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، یا اگر کوئی کعبۃ اللہ کے سامنے بھی ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس کا تصور یہ ہے کہ میں جو ہے کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے سامنے ٹھہر کے اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ شرک تھوڑے ہی، اگر کوئی بھی کہہ سکتا ہے جو دوسرا انجان شخص ہے، ایک مشرک ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں، اسلام کے بارے میں سنا نہیں، یہ تو جو ہے ایک دیوار کے سامنے جو ہے سجدے مار رہا۔ اگر آپ اسے تفصیلاً پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جو ہے میں اس تصور کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو ہے میں خدا تعالیٰ کو جو ہے سجدہ کر رہا ہوں، اس کا گھر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ جب قدم بوسی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے
مزار کو ایک اینٹوں کو جو ہے آپ جو ہے قدموں کو چوم نہیں رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ کعبے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے قبر کو اس تصور کے ساتھ کہ میں جو ہے صاحب قبر کے قدموں کو چوم رہا ہوں، اس قبر کے مالک کو جو ہے، اس قبر کا جو صاحب قبر ہے ان کے مالک کے قدموں کو چوم رہا ہوں، اسی لحاظ سے جو ہے آپ قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمیں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنی قبروں کو جو ہے بوسہ دیا ہے، بلکہ پیشانی تک وہاں پہ جو ہے رکھ دی تھی۔ اب ہم جو ہے احتیاطاً یہ کرنا چاہیے کہ جو ہے آج کل دیکھا جاتا ہے بچے جو ہے پورے سجدے کی حالت میں جو ہے چلے جاتے ہیں، لیکن سجدہ جو ہے 8 ہڈیوں پہ فرض ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے پنجے اور پیشانی اور ناک کی ہڈی، 8 ہڈیوں جب لگتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے سجدہ ہوتا ہے۔ آپ کو قدموں کو چومنا ہے، صرف ہونٹوں سے جب آپ نے چوم لیا تو جو ہے قدموں کا وہ جو ہے بوسہ ہو گیا۔ اب آپ ایسا نہ کریں کہ جو ہے کوئی دوسرا جو ہے اعتراض کرے، ہمارے پاس جو ہے بہت خاص زیارت ہے، یہ جو ہے محض فیض مہدی موعود علیہ السلام حاصل کرنے کے واسطے جو ہے زیارت کی جاتی ہے، تو آپ جو ہے بالکل سجدے کی شکل وہاں پہ نہ بنا دیں، آپ جو ہے قدموں کو بوسہ دے کے جو ہے اڑ جا سکتے ہیں، آپ بالکل سجدے کی شکل نہ کر دیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، جو ہے ادب ہے، آپ جو ہے اس بات کا جو ہے لحاظ رکھیں کہ قدموں بالکل جو ہے سجدے کی شکل جو ہے وہاں پہ نہ بنا دیں کہ کوئی دوسرے دیکھنے والا دیکھے کہ جو ہے قبر کو جو ہے سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے تصور میں تو ہے کہ جو ہے آپ ان کے قدموں میں جو ہے آپ قدم بوسی کر رہے ہیں، آپ قدم بوسی بھی کریں گے تو جو ہے سجدے کی شکل نہیں ہوگی۔ آج کل جو قدم بوسی کی جاتی ہے مرشدین وغیرہ کی، ہم جو ہے صرف ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن حقیقی قدم بوسی آپ کو کرنا ہے حقیقت میں اپنے مرشد کی، اپنے ماں باپ کے، اپنے ہونٹوں سے جو ان کے قدموں کو چومنا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے صاحب مزار کے جو ہے قدموں کو آپ جب بوسہ لے لیں گے تو آپ جو ہے وہ قدم بوسی ہو جائے گی، اور بالکل زیادہ دیر وہاں پہ جو ہے بیٹھ جانا نہیں ہے، آپ کو ایک ادب کا طریقہ ہے۔ جو دوسرے اللہ والے ہوتے ہیں، جو مرشدین فقراء کرام کی جو زیارت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، وہ خاص مراقبات کے ساتھ جو ہے زیارت کرتے ہیں، ان کا وہاں پہ بیٹھنا الگ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جب جا رہے ہیں تو جو ہے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ جو ہے قدم بوسی کریں اور وہاں سے جو ہے اٹھ جائیں، بالکل کافی دیر تک بعض لوگ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نہ جانے وہاں پہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ دعا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم، بہت ادب کا دربار ہے، نہایت ادب کا دربار ہے، اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پہ جا کے جو ہے قدموں کے پاس ان کے بیٹھ بھی سکیں، تو جو ہے اس بات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے آپ وہاں سے جو ہے جلدی سے زیارت کریں اور وہاں سے جو ہے آپ اٹھ جائیں، کیونکہ وہاں پہ کافی دیر بیٹھے نہ رہیں۔ اکثر اپنے مرشدین کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج کل بچے جا کے جو بیٹھ جا رہے ہیں، اپنے پاس یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ شاہ کی نظر میں رہو، شاہ کے قرب میں مت رہو، دور رہو، شاہ کی نظر میں رہو، شاہ کی جب قرب میں رہیں گے، جب بازو بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ بادشاہ کے آپ جو ہے بالکل محل میں ہی ہیں، اس کی نظر میں کافی لوگ ہیں اور محل میں، لیکن اگر آپ بالکل قریب آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت الرٹ بیٹھنا ہے۔ آپ دور بیٹھیں گے تو آپ کیجولی بھی چل جائے گا، آپ جیسا بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیجولی بھی آپ بیٹھے ہوئے تو آپ دور ہے چل جائے گا، بادشاہ کی آپ نظر میں، لیکن اگر آپ بادشاہ کے قرب میں ہیں تو آپ کو بہت ادب اور احترام کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہم اس در کا سین نہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ایک الگ ہی جو ہے پیمانہ ہے، ایک الگ ہی جو ہے الگ نظارہ ہے، حقیقت میں وہ بادشاہ ہیں، یہاں پہ فقیری کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے حقیقت میں جو ہے ان کو بادشاہ عطا کی ہے۔ خاص طور پر نوجوان تک جو ہے بات جانا ہے، جو آج کل جو ہے راتوں میں جا رہے ہیں اور جو ہے 2-3 بجے رات کو جا کے جو ہے بیٹھ جا رہے ہیں، یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے، بے ادبی ہے، کیونکہ جو ہے وہ بچے اس پاس سے جا رہے ہیں، ایک تو جو ہے دنیاوی مرادیں ہیں، دوسرا جو ہے راتوں کو جگنے کی عادت ہے، تو اب ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے، چند سال سے ٹرینڈ بن چکا ہے، چلو رات میں جو ہے عشاء کی نماز 2-3 بجے جا کے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہاں سے اٹھ کے اس کے بعد جو ہے فجر تک آ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے دیکھیے ہمارے پاس اب آپ کے سامنے سیدنا خاتون کی روایت پڑھی گئی تھی، آپ نے اپنے بھتیجے بندے سے جلال کو جو ہے منع کیا تھا وہاں پہ قبر کے پاس سونے سے، غفلت، کیونکہ غفلت منع ہے، غفلت اگر سانس غفلت سے جا رہی ہے تو جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو اس طرح جو ہے بزرگ دین کے پاس جو ہے نہیں بیٹھا جاتا، تو بچے جو جا رہے ہیں وہاں پہ راتوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، بالکل بے ادبی ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے وسوسے خیالات الگ الگ طریقے کے آتے ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ مانگنا ہے، وہاں پہ آپ کو ہمیں ایسی رات کو جو ہے خاص زیارت ہوتی ہے، اور رات کو جو جاتے ہیں دوپہر رات کے بعد وہ صرف فقراء ہی جانا ہے، تارکان دنیا کی جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے، یہ بڑوں سے سننے کی باتیں ہیں، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، بڑے جو کہتے ہیں رات میں جو دوپہر کے بعد رات کی جو زیارت ہے وہ صرف فقراء کرام کے واسطے، وہ کچھ خاص معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے، ہر کوئی جا کے وہاں پہ بیٹھے گا تو خدا نہ خواستہ جو ہے کل کے دن اس کا دماغی توازن وغیرہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک تو جو ہے بے ادبی وہاں پہ جا رہا ہے، وہ بنداس بیٹھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ ان کا کتنا بڑا بلند مقام ہے، میں وہاں بیٹھنے کے قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں، اور بیٹھا بھی ہے تو جو ہے ہمارے پاس قدموں میں بیٹھنا ہے، سرہانے نہیں بیٹھنا ہے،
بالکل جوتیوں کے پاس جو ہے بیٹھنے کا جو ہے تصور کے ساتھ جو ہے بیٹھنا ہے، اس طرح جو ہے سرانے میں نہیں بیٹھ جانا. آج کل لوگ جا رہے ہیں، اکثر دیکھا جا رہا ہے شاہ ابراہیم تعالی کے حضیرے میں نوجوان بچے، ان کو رات میں جگنے کی عادت ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں اور بیٹھ جا رہے ہیں، کافی دیر تک بیٹھنا، یہ جو ہے غلط طریقہ ہے، اسے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. نمازوں کی پابندی شریعت ہے، آپ کو جو ہے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے زیارت قبور ہے. ورنہ جو ہے آپ ادھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے زیارتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. جمعرات وغیرہ کو اکثر دیکھا جاتا ہے، رجب کی جمعراتوں وغیرہ کو لوگ جو ہے جو فجر کی نمازیں دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں نہیں پڑھتے، اس دن جو ہے فوراً اٹھ جاتے ہیں اور جو ہے زیارتوں کے واسطے جو ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، زیارتوں کو جا رہے ہیں، بلکہ فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں اور زیارتوں جا رہے ہیں. یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے، یہ خلاف ورزی ہے. بلکہ ہمارے پاس تو جو ہے شریعت کی کتنی پاسداری کی گئی. اب شریعت کی خلاف ورزی کریں گے اور اس کے بعد ان کی زیارت کریں گے وہ لوگ جو زندگی بھر جو ہے شریعت کی جو ہے پاسداری میں حفاظت میں گزار دیے، تو کہاں کا فیض ملے گا. جیسا کہ خوبیہ صاحب پالن پوری نے لکھا تھا کہ جو ہے گئے تھے جو ہے فیض لانے کے واسطے، الٹا جو ان کا غضب لے کے آ گئے، تو اس سے جو ہے نقصان ہوگا، اس سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ چاہے تو